میری 5 سال کی بیٹی گھر سے باہر نکلی تو اچانک غائب ہو گئی۔ 2 گھنٹے بعد واپس آئی تو اس کے پینٹ پر لال دھبے لگے ہوئے تھے اور وہ روتی ہوئی بولی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ میرے شوہر نے تو مجھے مار ڈالنا تھا۔ شوہر کے ڈر سے میں نے بیٹی کو نہلا کر سلا دیا، لیکن رات کو جب آنکھ کھلی تو بیٹی بستر پر نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کر باہر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ بیٹی میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے ہاتھ مسل رہا تھا۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، حالانکہ یہ گرمیوں کے دن نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے یہ سب کیسے ہو گیا۔ اچانک دروازے پر دستخط کی آواز سن کر میری سانس رکنے لگی تھی، لیکن پھر امی کی آواز سن کر میں نے خود کو نارمل کیا تھا اور دروازہ جا کر کھولا۔ دروازے پر اماں اور حرین کھڑی تھی۔ احمد بیٹا، ہم کب سے دروازہ بجا رہے ہیں، تم کہاں تھے اور دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ اماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ اماں میں سو گیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنی جلدی آ جائیں گے۔ میں نے حقیقت کو چھپاتے ہوئے اماں سے جھوٹ بول دیا، بیٹا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ہم لوگ صبح کے گئے ہوئے تھے اور اب شام ہو چکی ہے، کیا تم نیند میں تو نہیں ہو؟ اماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں اور حرین دونوں خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ میری ایک ہی خالہ تھی جن کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور تھا۔ ہم اکثر ان کے گھر آتے جاتے تھے۔ میرا ننیال کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، بس ایک ہی خالہ تھی اور نانا نانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماموں وغیرہ تھے نہیں، اسی لیے ہم خالہ کے گھر آتے جاتے تھے۔ نہیں اماں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے اماں سے بس اتنا ہی کہا اور فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اماں اور حرین نے ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا تھا، شاید وہ کچھ لائی تھی۔ وہ اکثر جب بھی خالہ کے گھر جاتی تھی تو کچھ نہ کچھ ضرور لاتی تھی۔ گھر میں ہم صرف 4 لوگ ہی تھے، اماں، حرین، ابا اور میں۔ ابا کام پر گئے ہوئے تھے اور میں گھر پر تھا۔ میری عمر زیادہ نہیں تھی، صرف 16 سال ہی تھی، اسی لیے میں ابھی پڑھ رہا تھا۔ میں اب اپنے کمرے میں آ کر فوراً ہی چارپائی پر لیٹ گیا اور اپنے اوپر کمبل بھی ڈال دیا۔ مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ ہمارا گھر کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمرے، کچن اور ایک چھوٹا سا برآمدہ۔ ایک کمرے میں سوتا تھا، دوسرے کمرے میں حرین ابا اور اماں کے ساتھ سوتی تھی۔ میں ابھی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا کہ میرے اوپر سے کسی نے اچانک سے کمبل کھینچ لیا۔ کیا بات ہے احمد، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم اس وقت کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ دیکھو تو صحیح تمہارے چہرے پر کتنا پسینہ ہے، اور پھر بھی تم نے کمبل اوڑھا ہوا ہے۔ کمبل میرے اوپر سے کھینچتے ہی اماں مجھ پر برسنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، پسینہ آنے کے باوجود میں نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی بھی خیال نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سا بہانہ اب اماں کو بتاؤں، کیونکہ میں اماں کو سچ بھی تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اماں نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں تو یہاں پر کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ کھانے کے لیے بلائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے اور کوئی بہانہ نہ سوجا تو میں نے اماں کو یہی بہانہ کر دیا۔ اچھا تو اٹھو، شاباش، جلدی سے کچن میں آ جاؤ، تمہاری خالہ نے چاول بنائے تھے تو تمہارے لیے بھی دے دیے ہیں، جلدی سے آؤ، میں گرم کر رہی ہوں اور آ کے کھا لو، بھوک لگی ہوئی تھی تو کچن میں آنا تھا نا۔ اماں مجھے مصنوعی ناراضگی سے ڈانٹ رہی تھی۔ میں بھی اماں کی بات سنتے ہی فوراً سے چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ 5 منٹ میں ہی باتھ روم سے نکل آیا اور کلی وغیرہ کر کے اماں کے پاس کچن میں بیٹھ گیا۔ آج تو پہلی بار چاولوں کو بھی دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، حالانکہ چاول مجھے بہت پسند ہے اور میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں، مگر جو پریشانی مجھے تھی اس میں میرا کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب میں کیا ہی کر سکتا تھا، میں اماں سے کہہ چکا تھا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے تو مجھے اب کھانا ہی تھا۔ اماں نے مجھے چاول دیے تو میں نے بھی کھانا شروع کر دیے، لیکن میں بہت آرام سے کھا رہا تھا، کیونکہ میرے ذہن پر تو سوچوں کے بادل چھائے ہوئے تھے اور ندامت اندر ہی اندر مجھے کھائی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا احمد، ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں بہت بھوک لگی ہے اور اب تم ایسے کھا رہے ہو جیسے کوئی مریض کھاتا ہے۔ اماں ابھی بھی کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، اسی لیے وہ دیکھ چکی تھی کہ میں کس طرح سے کھا رہا ہوں۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے،
میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سے دروازے پر دستخط ہوئی۔ جیسے ہی دستخط کی آواز میرے کانوں میں گونجی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اماں کچن سے فوراً باہر نکل گئی اور جا کر دروازہ کھولنے لگی۔ میں کچن میں بیٹھا تھا لیکن اماں کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اماں کی آواز سن کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے دروازے پر ابا ہوں۔ پھر مجھے کچھ سکھ کا سانس آیا۔ یہ ابا کے آنے کا ہی وقت تھا اور ابا ہی آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اماں کچن میں آ گئی اور ابا کے لیے روٹی بنانے لگی کیونکہ ابا چاول نہیں کھاتے تھے۔ میں ابھی بھی کچن میں بیٹھا تھا لیکن اب چاول نہیں کھا رہا تھا کیونکہ میری تو بھوک اڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں سے جانے لگا تو اماں نے مجھے روک لیا۔ احمد، کیا ہوا ہے؟ تم نے تو تھوڑے سے چاول کھائے ہیں۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی سے کھانا دو۔ اب کیا ہوا؟ چاول تو پسندیدہ ہیں تمہارے، پھر تم نے اتنا کم کیوں کھائے ہیں؟ بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی اماں نے مجھے باہر جاتے دیکھا تو تقریر کی صورت میں مجھ پر سوالوں کی بوجھاڑ کر دی۔ اماں، میری طبیعت ٹھیک ہے، بس میرا دل نہیں کر رہا اب کھانے کو۔ یہ کہتے ہی میں فوراً سے کچن سے باہر نکل گیا کیونکہ میں اماں کی اور باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ میں ابھی کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ دروازے پر پھر سے دستخط ہونے لگی۔ دستخط سن کر میرے دل کی دھڑکن بڑھتی چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے پول کھلنے والی ہے۔ میں دروازہ کھولنے کی بجائے جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ چارپائی پر لیٹ کر میں نے کمبل بھی اوڑھ لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں تو ایسے کانپ رہے تھے کہ جیسے دسمبر کا مہینہ ہو۔ حالانکہ یہ اچھا موسم تھا، نہ بہت سردی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میرا دل ایسے دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ مجھے باہر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابا دروازہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ابا دروازے کے قریب جا رہے تھے میرا دل مزید دھڑک رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر میں جیسے ہی شور میرے کانوں میں گونجا تو میں نے فوراً ہی کمبل سے باہر نکل آیا اور دروازہ کھول کے صحن میں آ گیا۔ کریم چچا کو اپنے گھر کے صحن میں روتے ہوئے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری پول کھلنے والی ہے، لیکن پھر میں یہ بھی سوچتا کہ آخر کسی کو کیا معلوم کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ آخر میں اتنا کیوں گھبرا رہا ہوں؟ بار بار میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ کبھی کبھی تو میرا اپنا آپ ہی مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا، تو کبھی میں خود کو تسلی دیتا کہ کچھ برا نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کریم چچا داڑے مار مار کر رو رہے تھے اور ابا سے کہہ رہے تھے کہ منہا آپ لوگوں کے گھر تو نہیں آئی؟ ابا بھی بڑی حیرت سے کریم چچا کو دیکھ رہے تھے، لیکن میں خاموشی سے وہیں پر کھڑا تھا اور کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ نہیں کریم بھائی، ہمارے گھر تو منہا نہیں آئی۔ کیا ہوا ہے، گھر پر نہیں ہے کیا؟ ابا سوالیہ نظروں سے چچا کو دیکھ رہے تھے اور ان سے پوچھ بھی رہے تھے۔ نہیں قاسم بھائی، پورے محلے میں ڈھونڈ لیا ہے، منہا گھر پر بھی نہیں ہے۔ صبح وہ کھانا وغیرہ کھا کر کھیلنے کے لیے باہر نکلی تھی، لیکن ابھی رات ہو گئی ہے اور وہ گھر نہیں لوٹی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میری بیچاری معصوم بچی پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ کریم چچا کی ایسی حالت دیکھ کر تو میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں ابھی بھی خاموش کھڑا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے، اس طرح کسی کا شک مجھ پر نہیں جائے گا۔ کریم چچا، منہا گھر نہیں گئی؟ کیا ہوا ہے؟ میں وہی سوال دوہرا رہا تھا جس کا جواب تھوڑی دیر پہلے کریم چچا نے دیا تھا۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں کہاں گئی میری بچی، کہیں کسی نے اغوا تو نہیں کر لی میری جان سے پیاری بچی کو؟ آخر وہ معصوم بچی کہاں گئی ہوگی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میرے پوچھنے پر کریم چچا پھر سے جواب دینے لگے۔ کریم چچا ہمارے پڑوسی ہی تھے، ہمارا محلہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن 10-12 گھر ہمارے محلے میں ضرور تھے، سبھی ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز تھے۔ سبھی رشتہ دار تو نہیں تھے، لیکن سب کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ اتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سب بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے تھے، اسی لیے ہر کوئی بلا جھجک ایک دوسرے کے گھر آ جا سکتا تھا۔ کریم بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ پولیس اسٹیشن چلیں۔ میرے ساتھ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے اغوا کر لیا ہوگا تو وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ میرے خیال میں تو ہمیں فوراً ہی پولیس اسٹیشن چلنا چاہیے۔ جیسے ہی ابا نے یہ مشورہ کریم چچا کو دیا تو میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے اور میں حیرت سے ابا کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا، آخر ابا کو کیا پتہ کہ یہ کارنامہ ان کے ہی بیٹے نے سر انجام دیا ہے۔
نہیں ابا، میرے خیال میں ہمیں پولیس تک بات نہیں لے جانی چاہیے۔ کیا پتہ منہا کسی کے گھر ہی گئی ہو، بچی ہے، کھیلنے کے لیے بھی تو کہیں آ جا سکتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میں نے یہ کہا تو کریم چچا اور ابا حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بیٹا، ہم نے پورے محلے میں ڈھونڈا ہے، کہیں بھی نہیں ہے منہا۔ اس کی ایک ہی دوست ہے، ہم نے سوچا کہ شاید اس کے گھر ہی بیٹھی ہوگی، لیکن وہاں بھی نہیں ہے۔ قاسم بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں پولیس میں رپورٹ لکھوانی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ کریم چچا اب ابا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مجھے سمجھا رہے تھے، تو میں بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا اگر میں بار بار پولیس اسٹیشن جانے سے انکار کروں گا تو ان کا شک میرے اوپر جا سکتا ہے۔ کریم بھائی آپ فکر نہ کریں اور جائیں گھر، انشاءاللہ صبح میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور ہم رپورٹ درج کروائیں گے۔ احمد صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں رات تک انتظار کرنا چاہیے اور اپنے ذرائع سے بھی بات کروانی چاہیے، اگر نہ ملے تو پھر پولیس کو اس بارے میں انوالو کرنا چاہیے۔ ابا نے ایسی بات کہی تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور میں ابا کی طرف اتفاق بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی چچا جان، ابا صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں صبح تک کا انتظار کرنا چاہیے، اگر منہا پھر بھی نہ ملے تو پھر ہمیں پولیس اسٹیشن جانا چاہیے۔ اب میں بھی ابا کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ کریم چچا اب ہماری بات سے کچھ مطمئن ہوئے اور گھر چلے گئے۔ کریم چچا کے جاتے ہی میں فوراً سے کمرے میں آ گیا اور دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ میں اب اپنے کمرے میں آ چکا تھا، لیکن مجھے سکون پھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر چہل قدمی کر رہا تھا۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے یہاں چہل قدمی کرتے ہوئے پورے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی سونے کے لیے بستر پر نہیں گیا تھا، کیونکہ میری سوچیں ہی میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، ایک تو مجھے میرے گناہ کا غم اور دوسرا پکڑے جانے کا خوف ستا رہا تھا۔ اب تو میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ میں تو ایسا کام کر چکا تھا جس کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ ابا اماں بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ابا اماں تو کیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے میرے اور اس معصوم کے، جس نے اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھا کر دفنا چکا تھا۔ میں ابھی بھی کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس جا کر میں نے کھڑکی کو کھولا تو صحن مجھے صاف دکھائی دینے لگا۔ رات بہت ہو چکی تھی، لیکن ہم صحن کی لائٹ رات کو جلا کر رکھتے تھے اور وہ جگہ بھی صاف دکھائی دے رہی تھی جہاں پر میں نے اسے دفنایا تھا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسی میری سانسیں ابھی اٹک جائیں گی۔ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا جس کی معافی ملنا ناممکن تھی۔ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے رہا تھا، میرا دل بے چین تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی تو میرے ذہن میں خیال آتا کہ مجھے یہ سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے، لیکن جب میں اس بارے میں سوچتا تو میری روح تک کانپ جاتی، کیونکہ اس کی تو بہت بڑی سزا بنتی ہے۔ اگر میں سب کو سچ بتا دیتا تو پھر میری ساری زندگی اجڑ جاتی۔ آخر میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے کیسے اجاڑ سکتا تھا؟ اسی لیے میں نے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ بے شک میں اوپر سے خاموش تھا، لیکن اندر ہی اندر میری توڑ پھوڑ چل رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے سزا دے رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کہیں پر سکون مل رہا تھا۔ میں سکون کے لیے ترس رہا تھا، لیکن مجھے سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ بظاہر تو میں خوش تھا، لیکن میرے اندر ایک شور برپا تھا اور وہ شور میرے ضمیر کا تھا کہ آخر میں اتنا کیسے گر سکتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو زار و قطار نکل رہے تھے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا، لیکن ابھی بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار منہا کے بارے میں ہی خیال آ رہے تھے۔ میں اپنی آنکھیں بند کرتا تو وہ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ لہرانے لگتا۔ اسی خوف سے تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولتا تو بھی اسی کا خیال آتا اور آنکھیں بند کرتا تو اسی کی تصویر آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتی۔ اسی طرح سوچو ہی سوچو میں نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اچانک سے میری نیند ایک خوفناک خواب کی وجہ سے کھل گئی۔ میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور میرے ہاتھ پاؤں سن تھے۔ جلدی سے میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی تو بہت زیادہ رات باقی تھی۔
ابھی بھی میرے ذہن میں اسی کا خیال آ رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے بھی اس کا خیال میرے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک سے میرے کانوں میں اذانوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ میں نے پھر سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں پورے 3 گھنٹے ایسے ہی سوچوں میں گم لیٹا رہا تھا۔ جیسے ہی اذان کی آواز میں نے سنی تو اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں نماز کے لیے آ گیا۔ پہلے میں نے کبھی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اگر میں کبھی پڑھتا بھی تھا تو عصر اور مغرب کی نماز ہی پڑھتا تھا، لیکن آج میرا دل بہت زیادہ بے چین تھا، اسی لیے میں نے فجر کی نماز پڑھنے کا سوچا۔ کیونکہ اماں اکثر کہتی رہتی تھی کہ بیٹا فجر کی نماز میں بہت سکون ہے۔ میں وضو کر کے اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ جائے نماز بچھا کر میں جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ مجھ سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ ٹانگیں کانپنے کی وجہ سے میں کھڑا تو نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے مجھے ذرا بھی سرور نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو ذرا بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ نماز میں پوری پڑھ چکا تھا، لیکن ابھی بھی میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھے سکون کہاں ملے گا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے میرا ضمیر ہی مار ڈالے گا۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا کہ مجھے اماں کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ اماں سے میری اچھی خاصی بنتی تھی، لیکن ماں ہی میری مدد کر دے۔ لیکن پھر میں نے فوراً ہی اپنا اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ میں اماں کی نظر میں برا نہیں ثابت ہونا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے ابھی بھی جائے نماز بچھائے بیٹھا تھا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن میری زبان میرے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر میں اپنے رب کے سامنے کیا ہی بات کرتا، کیونکہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں بلکہ جرم ہوا تھا، بہت بڑا گناہ ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی میں ہاتھ اٹھائے بیٹھا رہا۔ 15-20 منٹ ایسے ہی بیٹھنے کے بعد پھر میں جائے نماز فولڈ کر کے کمرے سے باہر نکل آیا، کیونکہ میرے اندر دم گھٹ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل کر فوراً ہی صحن میں اس جگہ پہنچا جہاں پر میں نے اسے دفن کیا تھا۔ مجھے وہاں پر آئے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں کھڑی تھی۔ اماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ احمد بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے اور تم یہاں پر کھڑے کیا کر رہے ہو؟ آج تم اتنی جلدی اٹھ کیسے گئے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر میں اماں کو کیا ہی بتاتا۔ اماں میں نماز کے لیے اٹھا تھا اور اندر اب مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے باہر آ گیا۔ میں نے یہ کہا تو اماں عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ خیر تو ہے نا آج؟ اماں ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ اچھا بیٹا، تجھے یہ پتہ ہے کہ رات کو کریم بھائی آئے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ منہا گھر پر نہیں لوٹی۔ مجھے تو اس بچی کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی رات کو نیند نہیں آئی۔ پتہ نہیں ملی بھی ہوگی ابھی یا نہیں۔ تمہارے ابا بتا رہے تھے کہ انہوں نے کریم چاچا کو پولیس اسٹیشن جانے کا مشورہ دیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں انہوں نے صحیح کیا ہے۔ اب اماں مجھے منہا کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رات کو میں بھی ابا کے ساتھ ہی کریم چچا کے پاس کھڑا تھا۔ جی اماں، مجھے پتہ ہے رات کو جب کریم چچا آئے تھے تو میں بھی ابا کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہاں بیٹا، میں تو بہت پریشان ہوں۔ بیچاروں پر مصیبت آن پڑی ہے۔ اکلوتی بچی تھی ان کی، معصوم سی تو تھی بیچاری۔ آخر کس نے اغوا کر لیا ہوگا؟ اللہ برباد کرے اسے جس نے ایسی حرکت کی ہے۔ اب اماں میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہی بددعائیں دے رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ بددعائیں دے رہی ہیں وہ میں ہی ہوں۔ اماں کی باتیں سن کر تو میرا دل مٹھی میں آ گیا اور میں اماں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اماں، ہمیں ایسے کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے۔ کیا پتہ وہ کہیں گئی ہوئی ہو، کوئی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے نا، یا شاید اب مل بھی گئی ہو۔ میں اماں کو پتہ نہیں کیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ میں تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر میں کیا بول رہا ہوں۔ نہیں بیٹا، اگر وہ کہیں گئی ہوتی یا کسی کے گھر ہوتی تو اب تک مل چکی ہوتی، کیونکہ کریم بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے پورے محلے میں دیکھا ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ضرور اسے کسی نے اغوا کیا ہوگا۔ اللہ برباد کرے ایسے لوگوں کو۔ اماں نے پھر سے بددعائیں دینا شروع کر دی، تو میں نے بھی وہاں سے جانا بہتر سمجھا، کیونکہ اب اپنے لیے اماں کے منہ سے بددعائیں سنی نہیں جا رہی تھی۔ میں کمرے میں تو آ چکا تھا، لیکن میرا دل و دماغ ابھی بھی وہیں پر تھا جہاں میں نے منہا کو دفنایا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا کہ میں خودکشی ہی کر لوں۔
تو کبھی دل کرتا کہ میں سب کو سچ سچ بتا دوں۔ میں اب کمرے میں آ چکا تھا، لیکن میری بے چینی ابھی بھی جوں کی توں تھی۔ صبح تقریباً ہو چکی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ کریم چچا ضرور ہی پولیس اسٹیشن جائیں گے، کیونکہ منہا ابھی نہیں ملی ہوگی۔ ملتی بھی کیسے؟ میں تو اسے اپنے گھر میں ہی دفنا چکا تھا۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ میں ابھی بھی اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا دیواروں کو تک رہا تھا کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے کا دروازہ میں نے اندر سے بند نہیں کیا تھا، اسی جو کوئی بھی تھا دروازہ کھل کر اندر آ چکا تھا۔ میں نے نظریں دروازے کی طرف پھیری تو دروازے پر اماں کو دیکھ کر جلدی سے کرسی سے اٹھنے لگا۔ احمد بیٹا، اسکول جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ حورین کب سے تیار بیٹھی ہے، اسکول نہیں جانا کیا؟ اماں مجھ سے اسکول کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ حورین مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ اسکول جاتے تھے۔ ہم دونوں کے اسکول مختلف تھے، لیکن موٹر سائیکل چلا کر میں ہی جاتا تھا۔ پہلے میں حورین کو اسکول چھوڑتا تھا اور پھر اپنے اسکول جاتا تھا۔ نہیں اماں، میرا اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں آج اسکول نہیں جا رہا۔ میں نے یہ کہا تو اماں میری طرف بڑھنے لگی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ میری جان، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں ابھی تمہارے ابا سے کہتی ہوں کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اماں اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میری بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ اماں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تھوڑا ریسٹ کروں گا تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ منہا کی خبر ملی ہے کسی کو؟ میں اب اماں سے منہا کے بارے میں پوچھ رہا تھا، حالانکہ میں سب جانتا تھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تک تو نہیں ملی۔ تمہارے ابا گئے ہیں کریم چچا کے گھر، کہہ رہے تھے پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں۔ اماں نے یہ خبر دی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں بچنے والا نہیں۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ آخر کسی کو پتہ کیسے لگے گا کہ میں ہی مجرم ہوں، کیونکہ میرے جرم کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اماں تو وہاں سے چلی گئی، لیکن میں اب خود کو نارمل کر کے فوراً ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ میں فوراً ہی کریم چچا کے گھر گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ پورا محلہ ان کے گھر پر جمع تھا۔ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ نسرین چاچی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کریم چچا اور ابا پولیس اسٹیشن گئے ہیں رپورٹ درج کروانے، اور منہا ابھی تک نہیں لوٹی۔ چچی نے یہ کہا تو میں نے ان سے بڑی ہمدردی کی اور ان کے سامنے بھی یہی ظاہر کیا کہ مجھے بھی بہت افسوس ہے۔ محلے کے چند لوگ ابھی بھی دور دور کے علاقوں میں جا کر منہا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی منہا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، کیونکہ میں سب کے سامنے یہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مجھے بھی بہت غم ہے اور مجھے منہا کا کچھ پتہ نہیں۔ اب ہمیں منہا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ہمیں منہا کہیں بھی نہیں ملی تھی، اور ملتی بھی کیسے؟ وہ تو اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ کریم چچا کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ عورتوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ شاید قرآن پاک کی برکت سے ہی منہا مل جائے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا اور اس کا ہمدرد بن کر پھر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس بچی کو در بدر ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا قاتل میں ہی ہوں، جو ان کے گھر میں ان کا دوست بنا کھڑا ہوں۔ میں بھی کیا کرتا، میں بھی مجبور تھا۔ مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی نہیں بلکہ گناہ ہو گیا تھا، لیکن اگر اب میں اپنا گناہ بتا دیتا تو میری زندگی تباہ ہو جاتی، اسی لیے خاموشی میری مجبوری تھی۔ تھوڑی دیر میں اماں بھی کریم چچا کے گھر آ گئی، کیونکہ ساری خواتین وہاں پر افسوس کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اماں بھی نسرین چچی کو تسلی دے رہی تھی۔ نسرین چچی کو تو ذرا بھی تسلی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ ماں تھی، اور ماں کے لیے اس حالت میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ ان کی جان سے پیاری بچی ہی نہ مل رہی ہو۔ سبھی بہت زیادہ رو رہے تھے اور نسرین چچی کو تسلی دے رہے تھے کہ انشاءاللہ منہا ضرور مل جائے گی۔ میں بھی اپنے چہرے پر اداسی سجائے ان تمام لوگوں کے ساتھ کریم چچا کے گھر ہی کھڑا تھا، جہاں پر سبھی افسوس کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ابھی ہم سب کریم چچا کے گھر ہی کھڑے تھے کہ کریم چچا اور ابا بھی وہاں پر آ گئے۔ آج تو ابا بھی کام پر نہیں گئے تھے، کیونکہ محلے میں اتنا بڑا حادثہ جو ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اسی لیے سبھی ان کے گھر جمع تھے۔ ابا اور کریم چچا نے آ کر بتایا کہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج ہو گئی ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد ہی کارروائی شروع کر دیں گے۔ میں بھی ابا کے ساتھ ساتھ اب کریم چچا کو تسلیاں دے رہا تھا کہ منہا ضرور مل جائے گی۔
थोड़ी देर बाद अब्बा और मैं तो घर आ गए, लेकिन अम्मा अभी भी वापस नहीं आई थी, क्योंकि अभी भी सारी खवातीन वहीं पर बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया था, लेकिन मुझे फिर भी भूख नहीं थी। घर आकर मैं सहन में चारपाई पर लेट गया। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब तो मेरा सर भी दर्द से फटे जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा क्या बनेगा। मैं अभी भी लेटा मिन्हा के बारे में सोच रहा था। इसका ख्याल तो एक मिनट के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। मिन्हा कहाँ जा रही हो? मिन्हा को जैसे ही मैंने गली में हाथ में पैसे लिए देखा तो उसे रोक लिया। अहमद भाई, मैं चीज़ लेने जा रही हूँ। जैसे ही मिन्हा ने ये कहा तो मेरे जहन में एक ख्याल आने लगा। तो मैं मोबाइल पर नए कार्टून दिखाता हूँ और बर्गर भी खिलाऊंगा। तुम्हें पता है हुरैन घर में बर्गर बना रही है। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगा। मैंने ये कहा तो वो बेचारी बच्ची लालचे में मेरे साथ मेरे घर आ गई। वो नहीं जानती थी अम्मा और हुरैन घर पर नहीं है और खाला के घर गई हुई है। अब्बा भी काम पर गए हुए थे। मैं घर पर अकेला था। वो बेचारी मेरे साथ आ गई। कुछ देर तो मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और वो मेरे मोबाइल देखती रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरी नीयत बदल रही थी। उसे अपने पास तन्हा देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी और मैंने उसे अपनी ज्यादती का निशाना बनाया। वो मासूम बच्ची मेरी ज्यादती बर्दाश्त ना कर सकी और जहाँ पानी से कूच कर गई। इसकी ये हालत देखकर मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। वो मेरी आंखों के सामने मर चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने फौरन से सहन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और उसे वहां पर दफना दिया। जगह को बिल्कुल बराबर कर दिया, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। मैं अपनी हवस मिटा चुका था, लेकिन मेरी हवस का निशाना एक मासूम बच्ची बन चुकी थी, जिसके माँ बाप अब उसे दर बदर तलाश कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि इनकी मासूम बच्ची मनो मिट्टी के तले दब चुकी है। कब्र तो मैं मिन्हा की बना चुका था, लेकिन एक कब्र मेरे अपने ज़मीर की भी बन चुकी थी, और वो थी मेरे अपने अंदर। अब मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं दे रहा था। मैं तड़प रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कभी कभी तो मुझे खुद पर इतना गुस्सा आता कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाने लगता कि आखिर मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ। लेकिन अब क्या ही हो सकता था, जो होना था हो चुका था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। अभी इस हादसे को पूरे 2 दिन हो चुके थे। पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। अक्सर पुलिस हमारे मोहल्ले में आती जाती रहती थी और वो पूछगछ भी करती रहती थी, लेकिन अभी कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, मेरी परेशानी भी मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मुझे ये सोच सोच कर हौल उठते थे कि अगर मेरा सच सबको पता चल गया तो क्या होगा। यही सोच सोच कर मैं तड़प जाता था कि जब मेरे अब्बा को इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर मेरी बहन और मेरी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो मैं शर्मिंदगी से ही मर जाऊंगा। यही सारे ख्यालात रात दिन मेरे जहन में घूमते रहते थे। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता था। जो गुनाह मुझसे होना था वो हो चुका था। नमाज में भी मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी तो दुनिया और आखिरत ही तबाह हो गई थी। अब मुझे अपने गुनाह का भी एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता था। इसका अजाला भी नामुमकिन था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो अपने घर में पुलिस को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लग रहा था कि अब सब सच सामने आ चुका है और अब मेरा जीना नामुमकिन हो चुका है। मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। पुलिस हमारे घर के अंदर खड़ी थी और घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब्बा को परेशान खड़ा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी घर में दाखिल हुआ और बगैर यूनिफॉर्म उतारे ही अम्मा अब्बा के पास पहुंच गया। क्या हुआ है हमारे घर? पुलिस क्यों आई है? मैंने जाते ही यही सवाल किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। मैंने बड़ी हिम्मत से खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए ये सब बोला था, क्योंकि मैं यही जाहिर करना चाहता था कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं और मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वहां जाकर मुझे पता लगा कि पुलिस हर घर में ही जाकर पूछगछ कर रही है कि किसने आखिरी वक्त में उसे देखा था। पुलिस ने मुझे वहां पर देखा तो मुझसे भी पूछने लगी, मैं उसे कहीं देखा तो नहीं। जैसे ही उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि मेरी पोल खुल चुकी है। लेकिन अभी भी मेरी पोल नहीं खुली थी और पुलिस शक की बुनियाद पर ही सब घरों में मिन्हा के बारे में पूछ रही थी। पुलिस के पूछने पर भी मैंने यही कह दिया कि मैंने उसे नहीं देखा
اور نہ ہی آخری وقت میں میری اس سے کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ میں لڑکھڑاتی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کیونکہ میں جھوٹ بول رہا تھا، سچ تو کچھ اور ہی تھا جو میں بول نہیں سکتا تھا۔ انسپکٹر بڑی غور سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے مجھ پر ہی شک ہو۔ لیکن پھر میں نے اپنے اس خیال کو دور کر دیا اور یہ سوچنے لگا کہ آخر اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس واقعے کا تو کوئی گواہ ہی نہیں تھا۔ میں ہی نہیں جانتا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ارے لڑکے، تمہارے چہرے پر پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ پولیس انسپکٹر نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے مجھ سے کہا تو میں اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے ماتھے پر واقعی پسینہ آیا ہوا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے نظریں چراتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ انسپکٹر صاحب، میرا بچہ ابھی اسکول سے واپس آیا ہے، اسی لیے ہی شاید تھکا ہوا ہے۔ اب آپ نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ چکے ہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ابا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پولیس بھی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ پولیس کے جاتے ہی میں فوراً دروازے پہ پہنچ گیا اور گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اماں ابا مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ احمد، کیا بات ہے بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو؟ میں جیسے ہی دروازہ بند کر کے واپس لوٹا تو ابا مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ نہیں ابا جان، کوئی بات نہیں، پولیس ہمارے گھر کیوں آئی تھی؟ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں پھر سے ابا سے وہی سوال کر رہا تھا کیونکہ میں ابا کو خود کو نارمل دکھانا چاہتا تھا۔ پولیس ہمارے گھر نہیں آئی تھی بلکہ پورے محلے میں گئی ہے، سب سے یہی پوچھ رہی ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں منہا کو کب دیکھا تھا۔ آخر 2 دن ہو گئے ہیں منہا کو غائب ہوئے، بیچاری کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں، کہاں گئی ہوگی بیچاری بچی۔ ابا اور اماں کے سامنے میں بھی افسوس کا اظہار کرنے لگا اور یونیفارم چینج کرنے کے بہانے وہاں سے چلا گیا۔ یونیفارم چینج کرنا سچ تو تھا، لیکن میں وہاں پر اسی لیے زیادہ دیر نہیں رکا کیونکہ میں اپنی گھبراہٹ زیادہ تر اماں ابا سے نہیں چھپا سکتا تھا۔ میں پھر سے اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ آتے ہی میں نے یونیفارم وغیرہ تبدیل کیا اور اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر میں اماں بھی اب میرے کمرے میں آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کھانے کو دیکھ کر تو میں بھی تھوڑا خوش ہو گیا کیونکہ کافی دنوں سے میں کچھ سکون نہیں کھا رہا تھا۔ بھوک تو بہت لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے کھانا کھا لیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب اس واقعے کو پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا لیکن ابھی مینا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ پولیس سونگھنے والے کتے لے کر آ رہی ہے تاکہ منہا کو زندہ یا مردہ حالت میں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالا جا سکے۔ یہ سنا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں ضرور پکڑا جاؤں گا۔ میرے آخری دن آ چکے ہیں۔ اب تو ڈر کے مارے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا کہ کہیں کسی کو مجھ پر شک ہی نہ ہو۔ اگلے ہی دن سونگھنے والے کتے محلے میں آ گئے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی پرتجسس ہو کر پولیس کے ساتھ وہیں جا رہا تھا جہاں پر کتے جا رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا پول ہی نہ کھل جائے۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر کے اندر گیا اور اماں سے کہہ دیا کہ اماں گھر کا دروازہ بند کر لیں، باہر بہت لوگ جمع ہیں نا، اسی لیے۔ میں نے یہ کہا تو اماں نے بھی میری بات سمجھ لی اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ آخر انہیں کیا پتہ تھا کہ میں گھر کا دروازہ کیوں بند کروانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ بند کروانے کے بعد میں پھر سے محلے کے سبھی لوگوں میں جمع ہو گیا جو پولیس کے ساتھ کتوں کی ہر حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس وقت سکون ملا جب پولیس کتوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی کیونکہ کتے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے۔ پولیس وہاں سے گئی تو مجھے بھی کچھ سکون ملا کیونکہ اب خطرہ ٹل چکا تھا۔ بے شک خطرہ مکمل طور پر نہیں ٹلا تھا لیکن پھر بھی مجھے کچھ مہلت مل چکی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں بچ چکا ہوں کیونکہ اب تو منہا کو غائب ہوئے بھی پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور پولیس بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں خود ہی اپنی جان کا دشمن بن جاؤں گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اسی لیے میں اسکول نہیں گیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے لیکن ابھی تک میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا میری تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ ہر وقت منہا کا خیال میرے ذہن میں آتا رہتا تھا اور میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ کر رکھتا تھا۔ میرا سکون چین سب کچھ چھین چکا تھا۔ میں تو بس زندہ لاش کی طرح ہی یہاں رہ رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر کیا توڑ پھوڑ چل رہی ہے۔ میں اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ میرا ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہتا تھا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور مجھے اپنا گناہ مان لینا چاہیے۔ شاید اسی لیے ہی اللہ مجھے کچھ سکون دے دے۔ یہ خیال میرے ذہن میں بار بار آتا رہتا تھا۔ میں سکون کے لیے تڑپ رہا تھا، مجھے سکون کہیں نہیں مل رہا تھا۔
اماں اور ابا کو بھی میرا بدلتا رویہ کچھ عجیب لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اب میں سوچ چکا تھا کہ میں خود ہی سب کو بتا دوں گا۔ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ دروازے پر دستخط سن کر تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں کمرے سے جیسے ہی باہر آیا تو ابا کمرے کا دروازہ کھول چکے تھے۔ پولیس کو گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ آتے ہی پولیس نے یہی کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر میرے کانوں میں گونجی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ نہیں ابا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کیوں لینے آئے ہیں یہ لوگ؟ میں گڑبڑا سا گیا اور اپنی صفائی دینے لگا۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے خود ہی سوچا تھا کہ میں سب کو سچ بتا دوں گا، لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا تھا اور میں خود کو بچانے پر تلا ہوا تھا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ پولیس تو پورے ثبوتوں کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور آپ کس جرم کی بنیاد پر اسے مجرم کہہ رہے ہیں؟ ابا بھی اب پریشانی سے انسپکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے، لیکن انسپکٹر صاحب نے جو ثبوت دکھائے وہ دیکھ کر تو سبھی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ثبوت مجھے مار ڈالنے کے لیے کافی تھے۔ انسپکٹر صاحب کے ہاتھ میں CCTV کیمرے کی فوٹیج تھی، جو روڈ کا کیمرہ تھا۔ کیمرہ تو ہماری سڑکوں پر لگے ہوئے تھے۔ ہمارا گھر بہت زیادہ شہر میں بھی نہیں تھا اور نہ ہی بہت زیادہ دیہات میں، لیکن ہماری سڑکوں پر کیمرے لگے ہوئے تھے اور بہت زیادہ پہلے کے تھے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کیمروں میں میرے جرم کی کہانی ریکارڈ ہو جانی ہے۔ کمرے میں اور تو کچھ نہیں، لیکن یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میں منہا کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی سب کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس وقت میں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نے منہا سے کوئی بات کی یا اسے دیکھا بھی نہیں۔ آہستہ آہستہ محلے کے سبھی لوگ ہی ہمارے گھر میں جمع ہو گئے۔ ہر طرف یہی افواہ اڑ گئی کہ مجرم پکڑا جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ منہا کہاں ہے۔ میں بھی مکمل طور پر خاموش ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اپنی صفائی میں کیا پیش کروں۔ ابا اور اماں چیخ چیخ کر انسپکٹر سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا بچہ بے قصور ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن فوٹیج میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ منہا آخری دن میرے ساتھ ہی ہمارے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کسی نے بھی اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میرا جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ میرے اندر کا ضمیر بھی مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا، اور میں سچ بولنے پھر میں نے بھی ساری بات سچ سچ بتا دی۔ میرا جواب سن کر تو اماں بے ہوش ہو گئی۔ محلے والے سبھی ہمارے گھر میں جمع تھے۔ ابا غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کریم چچا مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ پولیس والے بھی وہیں پر کھڑے تھے۔ سچ اب سامنے آ چکا تھا۔ انسپکٹر صاحب، اسے یہاں سے لے جائیں، مر چکا ہے یہ ہمارے لیے، دفع کریں اسے۔ ابا نے جب یہ کہا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، لیکن ابا تو خود ہی مجھے گھر سے نکالنے پر تل گئے تھے۔ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی اور میں بھی اپنا جرم قبول کر چکا تھا۔ اب مجھے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا میں جیل میں بیٹھا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ سننے میں آیا ہے کہ مجھے پورے 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ 10 سال کی قید بھی میرے لیے عمر بھر کی قید ہے، کیونکہ میرا جرم ہی بہت بڑا ہے۔ میں نہیں جانتا میری ماں پر کیا گزر رہی ہوگی اور میری فیملی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ مجھے تو اس پورے ہفتے میں کوئی ملنے بھی نہیں آیا، اور میں اکیلا ہی اپنے آپ سے اس تاریک کمرے میں بیٹھا لڑ رہا ہوں، اور اس وقت کو کوس رہا ہوں جب میں نے اس گناہ سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ یہی سوچ کر میری جان نکل جاتی ہے کہ آخر میرے ماں باپ مجھے معاف کریں گے بھی یا نہیں، آخر میرا رب مجھے معاف کرے گا بھی نہیں۔ میں روز رات دن رو رو کر دعائیں کرتا ہوں، لیکن میرے دل کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ شاید میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے، میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے۔ بظاہر تو مجھے سزا مل چکی ہے، دنیا داروں کے لیے تو سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، لیکن میرے لیے تو کچھ بھی نارمل نہیں ہوا۔ میری زندگی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ میرا ایک گناہ میری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے دل کو بھی کہیں سکون نہیں مل رہا۔ میں دن رات اپنے رب سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہوں، لیکن میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو اتنے بڑے گناہ سے بچائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کچھ گناہوں کی معافی نہیں ملتی اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اب تک تو میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ شاید میں بچ جاؤں، کوئی میرے گناہ کا گواہ نہیں،
لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا رب میرے گناہ کا گواہ ہے اور وہی مجھے سزا دے گا۔ اب میں یہاں بیٹھا اپنی سزا کاٹ رہا ہوں اور اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوں۔ اللہ ہر کسی کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو کسی کی بھی زندگی اور آخرت کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔